بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بڑا حق دیا ہے اور بہت زیادہ بزرگی بھی دی ہے۔ شوہر کا راضی اور خوش رکھنا بڑی عبادت ہے، اور اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے، تو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا جی چاہے چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت پر آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جائے اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر پھر تیسرے پہاڑ تک لے جائے تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اس کے پاس ضرور آئے، اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی وہ چلی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے ضروری کام پر بیٹھی ہو سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ اس کے پاس چلی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مرد نے اپنے پاس اپنی عورت کو لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے کہ خدا تیرا ناز کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور نیکی منظور ہوتی ہے۔ ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، تیسرے وہ جو نشے میں مست ہو۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور جب وہ کچھ کہے تو وہ عورت اس کا کہا مانے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوارا ہو۔ مرد کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز پڑھے۔ مرد کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں۔ عورت کے ذمہ شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جائز کاموں میں خرچ کرنے کی بیوی کو اجازت دے بخل نہ کرے۔ شوہر کے مال کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ شوہر سے بے جا مطالبات نہ کرے، شوہر کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر ایسے مطالبات کرے گی جن کو پورا کرنے کی وہ حیثیت نہیں رکھتا تو ممکن ہے کہ وہ حرام مال میں اپنا ہاتھ ڈال دے، جس سے دونوں کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق بیوی پہ خرچ کرے، اور جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ مرد کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی اس کے بچوں کی حفاظت کرے، یعنی ان کی اخلاقی تربیت کرے، ان کی ایسی حفاظت کرے کہ ان میں غیر اخلاقی جرائم جنم نہ لے، خیال رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے،
گھر میں کوئی ایسی چیز تو بچے نہیں لے کر آ رہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو، بے دینی اور بے حیائی پیدا ہو۔ مرد کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اپنے والدین کے علاوہ کسی اور ایسے آدمی سے بات چیت نہ کرے جس سے شوہر منع کرتا ہو یا اسے ناگوارا گزرتا ہو، اور کسی ایسے اجنبی مرد کے ساتھ ایک جگہ جمع نہ ہو، اور کسی بھی طرح سے شوہر کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اسے اپنی ذات سے بدگمان ہونے کا موقع ہرگز نہ دے۔ مرد کا پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، اور اگر وہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی تو آسمان کے سارے فرشتے اور رحمت والے سارے فرشتے اور عذاب والے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر میں واپس آ جائے۔ مرد کا چھٹا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے اور اس کی خدمت کرنے میں عار محسوس نہ کرے بلکہ اپنی سعادت سمجھے۔ اس کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے سارے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ اور خون رشتہ ہو تو اور یہ عورت صاف کرے تب بھی حق ادا نہ کر سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو اس عورت کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دی ہے، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لاتی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس چلی آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق بھی بیان کروں گی، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنی دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔